کسی گاؤں میں ایک بزرگ عورت رہتی تھی جس کا نام آسیہ تھا۔ اس کے شوہر کا انتقال تب ہوا جب اس کا بیٹا عاصم محض 7 سال کا تھا۔ شوہر کی جدائی، غربت اور تنہائی نے اس عورت کو توڑ کر رکھ دیا، مگر ایک ماں کی حیثیت سے اس نے ہار نہیں مانی۔ اس کا جینا صرف اپنے بیٹے کے لیے تھا۔ کہانی کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ عاصم کی ماں صبح سے شام تک مزدوری کرتی، کپڑے دھونا، لوگوں کے برتن مانجنا اور کبھی کبھی کھیتوں میں کام کرنا، یہ اس کا معمول تھا۔ مگر اس کی زبان پر کبھی ناراضگی کے الفاظ نہ آئے۔ دن بھر کی تھکن کے بعد جب وہ شام کو بیٹے کے ساتھ بیٹھتی تو خوش ہو جاتی، بس یہی کہتی، بیٹا تم پڑھ لو گے اور جب تم بڑے آدمی بن گے تو میرا رب راضی ہو جائے گا۔ عاصم بہت ذہین تھا۔ وہ گاؤں کا پہلا لڑکا تھا جسے اسکالرشپ پر شہر کی یونیورسٹی میں داخلہ ملا۔ ماں نے خوشی خوشی اپنے سونے کی چھوٹی سی بالی آخری زیور بیچ کر اسے شہر بھیجا۔ رخصت کے وقت ماں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹا دنیا کتنی بھی بڑی ہو، ماں کی دعا اور اللہ کا ساتھ کبھی نہ بھولنا۔ عاصم نے آنکھوں میں آنسو لیے سر ہلایا اور روانہ ہو گیا۔ شہر کی رنگینیاں، نئی دوستی، جدید سوچ اور خواہش پرستی نے آہستہ آہستہ عاصم کو بدل دیا۔ پہلے ہفتے میں کالز آتی رہیں، پھر صرف میسج، پھر خاموشی ہوگ اور عاصم کا کچھ پتہ نہیں۔ ماں ہر ہفتے مسجد کے دروازے پر بیٹے کی آواز سننے کا انتظار کرتی۔ جب کوئی نوجوان آتا تو وہ اسے دور سے دیکھ کر امید کرتی شاید عاصم ہو، لیکن پھر چپ ہو جاتی۔ مہینے و سال گزرتے گئے، ماں بوڑھی ہو گئی، اس کی کمر خمیدہ ہو گئی، نظر کمزور ہو گئی، مگر دل کی امید کمزور نہ ہوئی۔ کئی سال بعد گاؤں میں افواہ پھیلی کہ عاصم کی ماں اب بستر پر ہے، بیمار ہے، اکیلی ہے اور بیٹے کا کچھ پتہ نہیں۔ کچھ ہمسایوں نے شہر میں عاصم کو تلاش کیا، مگر وہ بڑے عہدے پر پہنچ چکا تھا اور افسوس اب بوڑھی ماں کے لیے وقت نہیں تھا۔ لیکن اسی دن رات کے وقت ایک خواب نے عاصم کو جگا دیا۔ اس نے خواب میں اپنی ماں کو سجدے میں روتے دیکھا۔ اس کی چیخ سن کر وہ جاگ گیا، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے فوراً ایک سواری لی اور گاؤں کی طرف نکل پڑا۔ جب عاصم گھر پہنچا تو اسے ماں چارپائی پر نیم جان ملی۔ چہرہ زرد، آنکھیں بند، مگر ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ۔ عاصم ماں کے قدم پکڑنے لگا اور روتے ہوئے بولا، ماں میں واپس آ گیا ہوں، میں غلطی کر بیٹھا تھا، ماں مجھے دنیا کی خواہشوں نے گمراہ کر دیا تھا، مجھے معاف کر دو، اب میری آنکھیں بیدار ہو چکی ہیں۔ ماں نے آنکھیں کھولی، عاصم کے چہرے پر ہاتھ رکھا اور کمزور آواز میں کہا، میں جانتی تھی تو ضرور آئے گا، میں نے کبھی تیری شکایت نہیں کی، صرف دعا کی، اے میرے پیارے بیٹے، یہ دنیا ہے ہی ایسی، جو بھی اس کی طرف بڑھتا ہے اس کو نابینا اور گمراہ کر دیتی ہے۔ دنیا کی خواہشات انسان کو خدا سے دور کر دیتی ہے۔ عاصم نے ماں کا علاج کروایا، مگر وہ زیادہ دن زندہ نہ رہ سکی۔ اس کے انتقال کے وقت اس کے لبوں پر کلمہ تھا اور بیٹے کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا۔ عاصم نے اپنی ماں کے مرنے کے بعد شہر کی نوکری چھوڑ دی، گاؤں واپس آ گیا اور اپنی ماں کی قبر کے پاس ایک مدرسہ اور ایک فری کلینک بنوایا۔ اس نے اپنی باقی زندگی لوگوں کی خدمت میں گزار دی۔ پھر عاصم قبر پر بیٹھ کر یہ الفاظ کہتا ہے، ماں تیرے بغیر میں کچھ نہیں اور تیری یاد میرے دل میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ ماں آج میں تیرے پاس واپس آیا ہوں، مگر تو مجھے چھوڑ کر جا چکی ہے۔ زندگی نے مجھے سب کچھ دیا، مگر تیری گود جیسا سکون کبھی نہیں ملا۔ میں نے تجھے کھو کر جانا کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ ماں جب تک میری سانس ہے تیری دعاؤں کا قرض اور تیرا نام اپنے دل میں زندہ رکھوں گا۔ یہ قصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ماں کی محبت دنیا کا وہ خزانہ ہے جو دوبارہ نہیں ملتا۔ انسان دولت، شہرت اور دنیا کے ہر خواب کو حاصل کر سکتا ہے، مگر ماں کی دعاؤں کا سایہ ایک بار اٹھ جائے تو زندگی کا سب سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ماں کی قدر اس وقت کرو جب وہ تمہارے ساتھ ہو۔
کیونکہ بعد میں پچھتاوا صرف آنسو دیتا ہے، ماں واپس نہیں آتی۔ ایسی داستان کو سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اگلے قصے میں ملیں گے، تب تک خدا حافظ۔